وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور جس نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب دیا۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اللہ کے دلارے عبداللہ کے جگر پارے، اماں آمینہ کے لخت جگر، بی بی عائشہ کی آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ کے ابا جان، حسن و حسین کے نانا جان، خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ صدر محفل، نوجوان علماء کرام کے لیے مشعل راہ ہمارے اکابر حضرت الاستاذ حضرت اقدس مولانا عظیم الدین صاحب مد ظلہ العالی، اسی طریقے سے لوگوں کو محبتوں پر دلوں کے جوڑنے کا سندیش اور پیغام دینے والی شخصیت حضرت الحاج پروفیسر سید محمد نعمان صاحب مد ظلہ العالی، صدر جمعیت العلماء ضلع شاہجہاں پور، اور من جملہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس بستی میں رہنے اور بسنے والے بزرگوں، ہم عمر نوجوانوں، عزیز نونہالوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، بلکہ اس کے ایک ٹکڑے کو پڑھنے کا ایک شرف جو حاصل کیا ہے، میں اسی کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اس میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کا تعارف کرا رہا ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ قرآن کریم انسانوں کے ہر طبقے کی خصوصیات پر، عمومیات پر، ان کی عظیم زندگی پر، ان کی رذیل زندگی پر کھلی ہوئی بحث کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نافرمانوں کا تعارف کرا رہا ہے، منافقوں کا تعارف کرا رہا ہے، عبادت کرنے والوں کا تعارف کرا رہا ہے، بغاوت کرنے والوں کا تعارف کرا رہا ہے، بدعمل لوگوں کا تعارف کرا رہا ہے، خوش آمد لوگوں کا تعارف کرا رہا ہے، وفاداری کرنے والوں کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، غداری کرنے والوں کا تعارف بھی قرآن کرا رہا ہے، گھمنڈ کرنے والوں کا تعارف بھی قرآن کرا رہا ہے، عجز و انکساری کے پیکر لوگوں کا تعارف بھی قرآن کرا رہا ہے، زندگی کا نظام بھی قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، بندگی کا طریقہ بھی قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، انفرادی زندگی پر بھی قرآن روشنی ڈال رہا ہے، اجتماعی زندگی پر بھی روشنی قرآن ڈال رہا ہے، علم کی بات بھی ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے، اور جہالت کی خرابی سے بھی قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ تو جہاں سب لوگوں کے چہرے قرآن ہمارے سامنے کھول کر رکھ رہا ہے، تو وہیں امت مسلمہ کے چہرے کو بھی قرآن کھول کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور تین جملوں کے ساتھ قرآن ہمیں یاد کر رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اے امت مصطفیٰ تم بہترین امت ہو، اور جب بہترین ہو تو تمہیں کام بھی بہترین دیا گیا ہوگا، اور جنہیں بہترین کام دیا جاتا ہے وہ بدترین کام نہیں کرتے، اور جو بدترین کام کرتے ہیں وہ بہترین لوگوں کی جماعت سے الگ کر دیے جاتے ہیں، خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تو امت مصطفیٰ کو فی نفسہ رب العالمین خیر امت کہہ رہا ہے،
تو اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد ہم بہترین اسی وقت رہ سکتے ہیں جب ہمارے کام بہترین ہوں گے، جبھی ہمارا بہترین لوگوں میں شمار ہوگا، ورنہ یاد رکھو خیر منصب کا پر جو فائز اللہ نے ہمیں کیا ہے اس خیر منصب سے ہمیں ہٹا دیا جائے گا۔ خیر امت، بہترین امت، کس کی امت؟ آپ غور کیجئے، اس نبی رحمت کی امت جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہہ رہا ہے، جس کی زلفوں کا تعارف قرآن جب کرا رہا ہے تو واللیل اذا سجا سے کرا رہا ہے، جس کے سینے کو قرآن علم نشرح کہہ رہا ہے، جس کے اخلاق کو قرآن انک لعلی خلق عظیم کہہ رہا ہے، جس کی رحمت کو قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ رہا ہے، جس کے ذکر کو قرآن ورفعنا لک ذکر کہہ رہا ہے، اور جو اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے اور اللہ کے بندوں میں جس کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اس نبی رحمت کی امت ہے ہم اور آپ، اور قرآن کریم ہمیں خیر امت کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تو جب کسی کو مقام بہترین ملتا ہے، جب کسی کو عہدہ بہترین ملتا ہے، جب کسی کو منصب بہترین ملتا ہے تو یاد رکھو اس کو کام بھی بہترین دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ اس کام پر جمع رہتا ہے اس کو وہ مرتبہ ملتا رہتا ہے، اور جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اسے معزول کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، قابل سزا بنا دیا جاتا ہے، اسے مجرم کر دیا جاتا ہے۔ بہترین امت کس اعتبار سے ہے مجھے یہ سمجھانا ہے آپ کو۔ ہم بارہ سنتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو ہیں تو کس اعتبار سے؟ میرے عزیزوں میں قرآن پڑھانے کی تھوڑی دیر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو، کس اعتبار سے؟ تمام نبیوں کی امت ہے یاد رکھو، مگر تمام نبیوں سے بڑا ہمارا نبی، تمام نبیوں کا امام ہمارا نبی۔ تو جب وہ سارے نبیوں سے بڑے ہیں تو ان کی امت بھی ساری امتوں سے بڑی ہے کہ نہیں؟ ساری امتوں سے ان کی امت بھی بہتر، ساری امتوں سے ان کی امت بھی عمدہ، اور ساری امتوں سے ان کی امت بھی مبارک ہوگی۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسی نبی کی امت کے اندر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس امت کا کام کیا ہے؟ ایک کلکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ضلع کی رکھوالی کرنا، ضلع میں امن و امان قائم رکھنا۔ ہمارے مقصد کو بھی قرآن نے طے کر دیا ہے کہ جب تک تم اس مقصد پر رہو گے کامیاب رہو گے، اور جب تم اپنے مقصد سے ہٹو گے تو تنزلی تمہارا مقدر۔ وہ مقصد کیا دیا، ڈیوٹی کیا دی قرآن نے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے سماج کو روکتے ہو۔ تو ہمارے مقصد کو طے کر دیا قرآن نے۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم خیر امت اگر ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ذریعے سے بھلائیاں پھیل لیں گے کہ نہیں پھیل لیں گے، ہمارے ذریعے سے بھلائیوں کا نور پھوٹتا ہے کہ نہیں پھوٹتا ہے، ہمارے ذریعے سے بھلائیاں سماج کے اندر پھل پھول رہی ہیں کہ نہیں پھل پھول رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ذریعے سے برائیاں مٹ رہی ہیں کہ نہیں مٹ رہی ہیں، ہمارے ذریعے سے برائیاں دم توڑ رہی ہیں کہ نہیں توڑ رہی ہیں، دیکھنا ہے۔ قرآن نے ایک لفظ بھلائی استعمال کیا، ایک برائی لفظ استعمال کیا۔ علماء تشریف فرمائے یہ بہت جامع لفظ ہے۔ بھلائی کو پھیلا دیا جائے تو اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر برائی کو پھیلا دیا جائے تو اس کو بھی سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں ہر اچھا کام کرنا بتاؤ بھلائی ہے کہ نہیں ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا بھلائی ہے، پیاسے کو پانی پلانا بھلائی ہے، چھوٹوں سے پیار و محبت سے پیش آنا بھلائی ہے، عورتوں کی عزت اور ان کی رکھوالی کرنا بھلائی ہے، عزت و انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ رہنا بھلائی ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنا، لوگوں کے نفع بخش تعلیم حاصل کرنا یہ بھلائی ہے، حلال تجارت کرنا بھلائی ہے، نیک کام کرنا بھلائی ہے، نماز پڑھنا بھلائی ہے۔ اگر بھلائیوں کو گنوایا جائے تو پوری رات تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن بھلائیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی سے پلٹ کر کے آپ دیکھیے برائی کی طرف، جھوٹ بولنا برائی ہے، ظلم کرنا برائی ہے، ظالم کا ساتھ دینا برائی ہے، قتل و مقدمہ بازی کرنا برائی ہے، عورتوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا یہ برائی ہے، جھوٹ بولنا، شراب پینا برائی ہے، سٹا کھیلنا برائی ہے،
تاش کھیلنا برائی ہے، ڈرگس لینا یہ برائی ہے، پاسا کھیلنا یہ برائی ہے، اس طرح کی تمام برائیاں ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، اور ایسے ہی تمام بھلائیاں بھی وہ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ بھلائیوں کا کرنے والا بھی یاد رکھو یہی انسان ہے، اور برائیوں کا کرنے والا بھی یہی انسان ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے کہ بھلائی کیا ہے، اور ایک بے پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے کہ برائی کیا ہے، ایک عالم بھی جانتا ہے کہ برائی کیا ہے، ایک جاہل بھی جانتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو ہمارے مقصد تو قرآن نے طے کر دیا ہے، ہماری ڈیوٹی بتلا دی ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے ذریعے سے اگر بھلائیوں کی نشو و نما ہو رہی ہے، تم یہ دیکھ لو کہ تم بھلائیوں کے جڑ کے اندر پانی ڈال رہے ہو، بھلائیوں کے درختوں میں پانی دے رہے ہو، تو تم سمجھ لو کہ تم خیر امت ہو۔ آج یہ اسلامی معاشرہ کے جو جلسے ہو رہے ہیں اور ہمارے کافی فکر مند ہے، کیوں ہے؟ ہم سوچیں کہ یہ سب ہماری سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کو فکر کے ساتھ جہاں اس طرح کے پروگرام ہم پورے اس کے ساتھ شریک ہوں ان کے اندر، اور اپنے سماج کی جو ذمہ داری ہمارے ذمہ بنتی ہے اس کو پورا کرنا اور اس ڈیوٹی کو نبھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے امت کی حیثیت سے کہ ہم کیا امت مسلمہ کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ہم امت کے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں؟ انفرادی طور پر ہم امت کے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں اور اجتماعی طور پر ہم امت کے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں؟ اگر ہمارے معاشرے سے شراب جیسی برائی کا خاتمہ ہو گیا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ خیر امت ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے سے جوا زناکاری ختم ہو گئی ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ خیر امت کے اندر ہیں۔ اگر آپ کے معاشرے سے سود جیسی برائی کا خاتمہ تجارت میں ہو گیا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ خیر امت ہیں۔ جھوٹ، ظلم، فتنہ و فساد، غیبت، چغلخوری کا اگر خاتمہ ہو گیا ہو تو یقیناً آپ خیر امت کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے سماج کے اندر پھل پھول رہی ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اور منبر رسول سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی جن پر اندھیروں میں روشنی پھیلانے کی، آج وہ ان اندھیروں کے اندر روشنی کا کنیکشن کاٹ کر کے خود ہی اندھیروں کو پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہوا یہی جو رہے گی، کسی نے کہا تھا بڑے خوب انداز میں، ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے؟ غلط روی سے منازل کا بوجھ پڑتا ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ پڑتا ہے، مسافرو روش کار بدل ڈالو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ سے کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں، مسلمان ہونے سے پہلے ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن جب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو رب العالمین نے ہمارے ذمہ طے کر دیا ہے کہ تمہاری 2 ڈیوٹیاں ہیں، اور بحیثیت امت کے 2 ڈیوٹیاں ہیں، اگر کرو گے تو خیر امت کا لقب پاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے آپ نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو بتاؤ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ معانی قرآن کو سمجھنے کے لیے جہاں ایسے دروس درس لگتے ہیں وہاں بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم نے مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو برائیاں جہاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ابھی مصیبتیں کم ہیں، ابھی مصیبتیں اس سے زیادہ آ سکتی ہیں۔ اگر ہمارا سماج نہیں سدھرا اور ہمارے بڑوں نے سدھارنے کی اس کی کوشش نہیں کی، صرف دوسروں کی ٹوپیاں اچھالنے کے اندر لگے رہے، صرف دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے رہے، اگر میرے عزیز اور میرے بھائیوں ہمارے لوگ ان بدعمالیوں کے اندر اور بدترین اعمالیوں کے اندر پڑے رہے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو سن لیجیے رب العالمین کا فیصلہ ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے غلط روش نہیں چھوڑی تو یاد رکھو ہم تمہیں پیس کر رکھ دیں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے اور حرف غلط کی طرح تمہارا نام و نشان بھی ڈالیں گے۔ ہم سوچیں میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہیں ہم، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا فریضہ بنتا ہے؟ مسلمان ہیں اگر ہم تو
تو میرے بھائیوں ہمارا رخ سنیما کی طرف نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں اگر ہم تو ہماری پیشانیاں سجدوں کے نور سے روشن ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ سود کی طرف نہیں بلکہ حلال تجارت کی طرف ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ بغاوت کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ ظالموں کی طرف نہیں بلکہ مظلوموں کی حمایت کی طرف ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں اگر ہم تو ہمارا رخ علم کی طرف ہونا چاہیے، علم کی طرف ہونا چاہیے، جہالت کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ وہ تصویر ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس آئینے میں ہم سب اپنی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں ہمارے اوپر کس قدر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور کس قدر ہمارے اوپر منافقت کی دھول چڑھی ہے۔ اس لیے آئیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے رویے کو، اپنے اعمال کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے طرز معاشرت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا ایسا لمحہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں موت آتی ہے اور جس وقت لوگ روتے ہیں تو کیا ہم نے لوگوں کو جدا ہوتے نہیں دیکھا ہے، لوگوں کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ آج وقت اللہ نے دیا ہے، ایک موقع ہمیں دیا ہے، ایک چانس دیا ہے جس کو ہم گولڈن چانس سمجھے۔ کل پچھتائیں گے لیکن پچھتاوا کام نہیں آئے گا، کل سوچیں گے ایک موقع مل جائے لیکن اس وقت کوئی موقع ہمارے پاس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو، پتہ نہیں کون سا ایسا لمحہ آ جائے کہ ہماری سانسوں کی لٹکتی ہوئی ڈوری یہ ٹوٹ جائے اور 6 فٹ کا خوبصورت سا بدن مٹی کا کوڑا بن کر زمین پر گر پڑے اور لوگ اعلان کر دے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوسرا کہے کہ ابھی تو میں نے فلاں سبزی کی دکان پر دیکھا تھا۔ میرے عزیزوں، ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے اپنے عمل میں، اپنے رویے میں، اپنے طرز زندگی میں اپنے رخ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے اوپر ڈالیں۔ اللہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اسلام کا نور، اسلام کی روشنیاں ہماری زندگیوں کے اندر اور اس کی بہاریں ہماری روح کے اندر اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔